اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بالخصوص محترم محمد رمضان عربی صاحب رہنما تحریک منہاج القرآن، اور محترم قاری محمد ریاض صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ اور محبان اہل بیت مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہر سال کی طرح ایک مرتبہ پھر تمام اہل محبت ذکر اہل بیت کے 5 روزہ دروس میں حاضر ہیں، اور آج 5 روزہ دروس کی چوتھی نشست جو کہ موسم کی نظر تو ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ جتنے احباب بیٹھے ہیں اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ چونکہ آج کی گفتگو کا جو عنوان تھا وہ 2 لفظوں کے ساتھ، 2 لفظ نہیں بلکہ 2 کرداروں کے ساتھ۔ ایک کردار وہ ہے جس کا تعلق امن کے ساتھ، اور دوسرے کردار کا تعلق ظلم کے ساتھ۔ ایک کردار وہ ہے جس کا تعلق عروج کے ساتھ ہے، دوسرے کردار کا تعلق زوال کے ساتھ۔ ایک کردار وہ ہے جس کا تعلق بلندی کے ساتھ ہے، اور دوسرے کردار کا تعلق پستی کے ساتھ ہے۔ ایک کردار وہ ہے جس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، اور دوسرا کردار وہ ہے جس کا تعلق نفرت کے ساتھ ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بتا وہ 2 کردار کون سے ہیں؟ قرآن مجید نے ایک آیت میں فیصلہ کر دیا، ایک آیت میں فیصلہ کر دیا۔ آپ پوچھیں گے وہ کون سی آیت ہے؟ آیت ایک ہے، لفظ 2 ہے۔ کتنے لفظ ہیں جی؟ 2 لفظ ہیں، دونوں لفظوں میں 2 کردار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہی ہے، اللہ کا یہی ارادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ جو انما ہے نا، انما یہ کلمہ حصر ہے، اور کلمہ حصر جو ہے اگلے جملے کو خاص کر رہا ہے، خاصوں کے ساتھ خاص کر رہا ہے۔ کوئی خاص لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کسی کے ساتھ۔ کیا ارادہ ہے؟ لیہما، کہ لے جائے انکم، تم سے الرجس، ناپاکی، دور کر دے اللہ تعالیٰ، دور رکھے۔ مولا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اہل البیت، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، یہاں ایک لفظ ہے مگر اس کا تکرار ہے۔ کیا ہے جی؟ تکرار ہے۔ اچھا یہ تکرار کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں۔ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادھر کا یطہرکم تطہیرا، ادھر بھی 2 لفظ، ادھر بھی 2 لفظ، ادھر بات اصل کی، ادھر بات نسل کی۔ وہاں بھی 2 لفظ ہیں،
اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جن کو پاک کرنے کا حق ادا کر دوں انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ ادھر کا یسلموا تسلیما، ادھر کا یطہرکم تطہیرا۔ اچھا مولا کیا حق ادا کر دیا پاک کرنے کا؟ اب سن، ایک ہے پاک ہونا اور ایک ہے پاک کرنا۔ اللہ پاک نے جب عمومی پاکی کی بات کی تو قرآن پاک میں فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، عام لوگوں سے کہا کہ جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو خود ہی پاک ہو جاؤ۔ فطہروا، پاک ہو جاؤ، امر دے دیا، حکم دے دیا۔ اچھا بعض وہ چیزیں ہیں جو اللہ جن کا امر دیتا ہے، اور بعض وہ ہے جن کو اللہ خود کرتا ہے۔ مثلا دیکھیے نا، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، حکم دیا روزہ رکھو، حکم دیا حج کرو، لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے نا، اللہ پہلے عمل خود کرتا ہے پھر حکم دیتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس نے کہا کہ تم نے بعد میں درود پڑھنا، پہلے میں خود پڑھ رہا ہوں، پہلے میں خود پڑھتا ہوں۔ اچھا اللہ خود درود پڑھتا ہے۔ جب باری آئی نا آل مصطفیٰ کی، عام باس کی، تو اس نے کہا فطہروا، پاک ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ۔ اور جب باری آل محمد کی آئی، یہ نہیں کہا کہ پاک ہو جاؤ، کہا انما یرید اللہ، جن کو اللہ پاک ہونے کا حکم دے انہیں امت محمد کہا جاتا ہے، اور جن کو خود پاک کر دے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ خود پاک کرتا ہے۔ اچھا وہ جب پاک کرنے کا حکم دیتا ہے نا کہ پاک ہو جاؤ، اچھا یا اللہ پاک کی میں ہوئی ہے؟ پاک ہومن دا کوئی سبب، کوئی وسیلہ؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر پاک ہونا ہے نا تو پانی سے پاک ہو جاؤ۔ کس سے پاک ہو جاؤ جی؟ اچھا یہ پانی ہے، یہ پانی ہے، اس کی دو خوبیاں ہیں۔ کتنی خوبیاں ہیں جی؟ یہ دو خوبیاں ہیں۔ یہ پانی پاک ہے اور پاک کرتا ہے، خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ ایک بات آگے نا کہ پاک ہوتا بھی ہے، پاک، بڑا کمال نہیں ہو گیا؟ رب نے پانی کو یہ کمال عطا کر دیا ہے کہ پاک ہوتا بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے۔ اچھا پانی نہ ملے تو قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر ایسا کرو کہ پاک مٹی لے لو۔ کیا لے لو جی؟ پانی بھی پاک، مٹی بھی پاک۔ اچھا پانی پاک ہوتا بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے۔ ہم نے اس پانی سے وضو کرنا چاہا، اس نے کیا کیا؟ ہمیں پاک کر دیا۔ لیکن ایک بندے نے پانی لیا، وضو کیا، پانی ہاتھوں سے گزرا، کسی برتن میں چلا گیا، پانی محفوظ ہے۔ اچھا پانی چہرے سے گزرا، برتن میں گیا، یعنی اس کے بازو سے گزرا، برتن میں چلا گیا، پیروں سے گزرا، برتن میں گیا۔ اب وہ جو پانی ہاتھوں سے گزرا ہے وہ ناپاک نہیں ہوا، پلیت نہیں ہوا ہے، وہ پاک ہی، لیکن اس کے پاک کرنے کی حد ختم ہو گئی ہے۔ اس کی حد، اس نے ہاتھ کھڑے کر دی، بھائیا ایک نو پاک کر دیتا ہے، دوسرا بندہ پاک نہیں کر سکتا۔ اس کے مطلب ہے جو ایک کو پاک کر کے ہاتھ کھڑا کر دے اسے پانی کہتے ہیں، اور جو ایک نگاہ میں 90 لاکھ کو پاک کر دے اسے گلشن آل محمد کا پھول کہا جاتا ہے، اسے معین الدین چشتی کہا جاتا ہے، اجمیر کا خواجہ کہا جاتا ہے۔ اچھا اللہ پاک کرتا ہے، پانی بھی پاک۔ اچھا یہ پانی وہ ہے جو باہر ہے،
ایک انسان کے اندر کا پانی مثلا پسینہ نکلا، آپ نے پسینے کا پانی جمع کر لیا. کیا کر لیا جی؟ علماء بیٹھے ہیں، ہے وہ پاک، لیکن وہ پاک کرے گا نہیں. اگر وہ ناپاک ہوتا تو پسینہ پھر کپڑوں کو ناپاک کر دیتا، پھر کپڑے بھی بدلنا پڑتے. آپ نماز پڑھتے پسینہ آتا کہ نہیں آتا ہے. حالت نماز میں پسینہ آئے، کپڑے پاک رہتے ہیں، کیونکہ پسینہ ناپاک نہیں ہے، لیکن پسینہ جمع ہوا، پانی بن گیا. اب کوئی کہتا جی پانی کی لوڑ ہے، اب میں کیا اس سے پاکی حاصل کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں، اندر کا پانی پاک نہیں کرے گا، اندر کا پانی پاک نہیں کرے گا، اندر کا پانی پاک نہیں کرے گا. اور ذرا حدیث پڑھتے ہیں، حدیبیہ کا مقام ہے، 1500 صحابہ کا لشکر ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، سونے اب پانی ختم ہو گیا ہے. کیا سنا؟ پانی ختم ہوا ہے. حضور فرماتے کہیں سے پانی لے کے آؤ. ایک برتن میں پانی منگوایا گیا، حضور نے اپنا ہاتھ اس پانی میں رکھا، ایک چشمہ ادھر سے، 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 5 چشمے جاری ہوتے ہیں. حضور فرماتے پی لو. آقا غسل کرنا ہے کر لو، حضور وضو کرنا ہے کر لو. 1500 صحابہ پاکی حاصل کر رہے ہیں اس پانی سے جو جس میں محمد کے اندر سے نکلا ہے. اب مجھے بتائیے گا جن کے اندر کا پانی اتنا پاک ہے، اس محمد کا خون کتنا پاک ہوگا؟ بتائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حق محمد. خون کتنا پاک ہوگا؟ اچھا خون کیا ہے؟ خون کتنا پاک ہے؟ اب یاد رکھیے گا، خون کتنا پاک ہے، خون کتنا پاک ہے. قرآن کہتا ہے بندہ بندے کا خون نہیں پی سکتا، بندہ بندے کا خون نہیں پی سکتا. احد کا میدان ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور کے دندان اقدس پہ تیر لگتا ہے، دانت ٹوٹا نہیں تھا، دانت ٹوٹا نہیں تھا. اگر دانت ٹوٹ جاتا تو ظاہری طور پہ ایک عیب پیدا ہو جاتا. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ظاہری عیب سے بھی پاک ہے اور باطنی عیب سے بھی پاک ہے. ایک کنگرا شکستہ ہوا، تیر کا ٹکڑا چھوٹا سا ذرہ رخسار پہ لگتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کی آقا میں نوکری دے سکتا ہوں؟ حضور میں نوکری کر سکتا ہوں. سرکار نے قبول کر لیا. آگے بڑھتے ہیں، یہاں سے دانت سے نکالنا چاہا کنگرا، جب نکالنا چاہا اندر سے خون نکلا، مصطفیٰ کریم کا خون نکلا. آپشن 2 تھے، یا اگل دیا جاتا یا نکل لیتے. اب عشق نے کیا کہا، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. وہ بیلیا پیلا مصطفیٰ کا خون ہے. اب کیا کیا، گھونٹ بھر لیا، اندر لے گئے. حضور نے فتویٰ کیا دیا، حدیث سنیے گا. آقا فرماتے من ارادہ ان ینظر الی اہل الجنہ، او میرے غلاموں بتاؤ تم میں سے کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہے؟ بلا یار سنا ہو کیوں نے؟ فرمایا فل ینظر الی ھذا، اس کو دیکھ لو یہ بندہ جنتی ہے. ایک قطرہ خون محمد کا اندر چلا جائے، ایک قطرہ اندر چلا جائے تو یہ مقام ہے. اب بتا جس کی رگ رگ میں خون محمد ہوگا اس حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس حسین کے مقام کا عالم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ایک اور مسئلہ سنیے، ایک اور مسئلہ سنیے. علماء کہتے ہیں اس پہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کا بھی قول ہے کہ جب بندہ شہید ہو جائے، شہادت کا رتبہ حاصل کر لے، ایک رائے یہ ہے، افضل یہ ہے اس کو غسل دیا جائے، اور دوسری رائے جو اتھینٹک ہے جس پر اتفاق بھی ہے اجماع بھی ہے، اگر بندہ
شہید ہو جائے اسے غسل نہ دو، ویسے ہی دفنا دو، جنازہ پڑھ کے ویسے ہی دفنا دو، غسل نہ دو۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں وہ جو خون ہے نا، خون جو اللہ کی راہ میں گرتا ہے، اللہ کی راہ میں گرتا ہے، وہ خون اس کو پاک کر دیتا ہے۔ عام شہید ہو اس کے خون کا تو یہ درجہ ہے، تو جس کو پہلے دن سے ہی خون محمد ملا ہو، اس شہیدوں کے سردار کا عالم بتا کیا ہوگا؟ اس شہیدوں کے سردار کا عالم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دو لفظوں پہ غور کرنا ہے، دو لفظوں پہ، ایک ہے رجس، ایک ہے تطہیر۔ آپ کو حسینیت اور یزیدیت کا پتہ چل جائے گا۔ ایک آیت فیصلہ کر دیتی ہے۔ ہم نے پوچھا قرآن بتا یزیدیت کہاں ہے، حسینیت کہاں ہے؟ کہا جہاں پہ رجس کا ذکر ملے گا ادھر یزید ملے گا، اور جہاں طہارت کا ذکر ملے گا ادھر حسین ملے گا۔ دو لفظ ہیں، دو ہی طبقے ہیں، دو ہی لفظ ہیں، دو فکرے ہیں، دو ہی لفظ ہیں، دو گروہ ہیں۔ جہاں ناپاکی ہوگی، جہاں پلیتی ہوگی، جہاں نجاست ہوگی، جہاں غلاظت ہوگی، ادھر یزید رہتا ہے، اور جہاں طہارتیں ہیں وہاں حسین رہا کرتا ہے، وہاں حسین رہتا ہے، وہاں حسین رہتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب ذرا ایک اور جملہ سنیے گا۔ اگر آج کے دور میں کوئی دیکھے کہ رجس کدھر ہے اور طہارت کدھر ہے، تو یاد رکھیں ایک جملہ سنیے گا، آل محمد سے دوری کو رجس کہا جاتا ہے، آل محمد سے دوری کو رجس کہا جاتا ہے، اور آل محمد کی قربت کو پاکی کہا جاتا ہے، پاکی کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ تھا جو کچھ دیر پہلے رجس تھا، لیکن پاک کیسے ہو گیا؟ وہ ایک بندہ تھا کچھ دیر پہلے رجس تھا، وہ پاک کیسے ہو گیا؟ وہ پاک کیسے ہو گیا؟ نام تھا اس کا حر، نام کیا اس کا تھا؟ اور کچھ دیر پہلے پلیت تھا، کچھ دیر پہلے نجس تھا، کچھ دیر پہلے رجس تھا۔ حر سے پوچھتے ہیں، حر بتا تو پاک کیسے ہو گیا؟ کہا جب تک پلیتوں میں تھا میں پلیت تھا، بس ایک نظر پاک کو دیکھ لیا، رب نے تن بھی پاک کر دیا، من بھی میرا پاک فرما دیا۔ وہ کون پاک تھا؟ وہ کون پاک تھا؟ وہ کس نے پاک کیا ہے؟ اور یاد رکھیے ایک پاکی ہوتی ہے ظاہری، ظاہری پاکی تو وضو تو یزیدی بھی کرتے ہوں گے۔ بابا بلے شاہ فرماتے بارو تمہیں گٹے گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی، رب دے بندیا رب دے نال بھی 420 تو کیتی۔ اب وہ جو حر تھا نا، حر نے بھی وضو پہلے بھی کرتا ہوگا، لیکن اس دن کون سی پاکی لینے کے لیے آیا تھا؟ کون سی پاکی لینے کے لیے؟ حدیث کی کتاب میرے پاس ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انسان کے دل میں ایمان تب داخل ہوتا ہے جب اس کے دل میں میرے خاندان کی محبت ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اندر جب تک آل محمد کی محبت سے منور نہیں ہے، یاد رکھیے انسان کے اندر رجس بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر طہارت بھی ہوتی ہے۔ 6 فٹ کا وجود ہے، اگر کوئی چاہے، اگر دیکھنا چاہے کہ اگر پاکی ہے یا ناپاکی ہے، ایک ہی تھرمامیٹر ہے، اس تھرمامیٹر کو حب آل محمد کہا جاتا ہے۔ اگر اندر آل محمد کی محبت ہے سمجھ لینا من پاک ہے، اگر محبت نہیں ہے تو من پلیت ہے، من پلیت ہے۔ اندر حسینیت ہے تو من پاک ہے، من پاک ہے۔ اندر یزیدیت ہے تو من
پلید ہے۔ اب بات ہو رہی تھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو رہی تھی۔ اب ایک لفظ ہے رجس، آپ قرآن مجید پڑھیے گا، آج قرآن سے حسین پاک کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ پاک نے رجس کا لفظ استعمال کہاں پہ کیا؟ 14 جگہ پر لفظ رجس استعمال ہوا ہے۔ کتنے مقام پہ؟ 14 جگہ پہ۔ میں چند 2-3 عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے پہلے مقام پہ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اچھا ادھر کہا خمر، ادھر کہا رجس۔ جتنے شراب ہو سی اتنے رجس ہو سی۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی، امام ابن کثیر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یزید کے کبھی افعال میں سے ایک فعل یہ بھی تھا، وہ بدبخت شراب پیا کرتا تھا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جدھر رجس ادھر شراب، جدھر شراب ادھر رجس۔ اب جب شریف شراب پیتا تھا تو ماننا پڑے گا جدھر رجس تھا ادھر یزید تھا، اور جدھر طہارت تھی ادھر حسین تھا، ادھر حسین تھا، ادھر حسین تھا۔ اگلی پھر آیت کریمہ دیکھیے گا، اللہ فرماتا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، کہ جن کے پاس رجس ہوتا ہے نا ان کے پاس ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ اب اس کی تفسیر میں آتا ہے یہاں رجس سے مراد کیا ہے، یہاں رجس سے مراد کیا ہے؟ کہا اس رجس سے مراد بد عقیدگی ہے۔ عقیدہ بد ہو جائے تو پھر رجس آ جاتا ہے۔ اور ذرا حدیث پاک اٹھا کے دیکھتے ہیں، امام ترمذی کیا لکھتے ہیں کہ جب یزید کے دربار میں امام حسین کا سر لایا گیا تھا، یزید بدبخت نے کیا کیا تھا؟ ایک اس کا قول تھا، ایک اس کا فعل تھا۔ ہاتھ میں چھڑی تھی اور زبان سے کیا کہتا تھا؟ اے حسین دیکھ، اٹھ کے دیکھ، ہم نے اپنے بزرگوں کا بدلہ لے لیا ہے، جو بدر میں تم نے کیا تھا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ یہ قول تھا اس بد عقیدہ کا، اس لعین کا۔ فعل کیا تھا؟ چھڑیاں مار رہا تھا۔ اس امام حسین کے دانتوں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا بدبخت تجھے حیا نہیں آتا، میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان لبوں کو لب محمد چوما کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں سے امام احمد بن حنبل نے کہا اس کے اس عمل نے اس کو ایمان سے خارج کر دیا ہے، اس کے عمل نے اس کو ایمان سے دور کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جہاں بدعقیدگی ہوگی وہاں رجس ہوگا۔ یزید کا یہ کام بتا رہا ہے کہ رجس کے مکمل وجود کو یزید کہا جاتا ہے، مکمل وجود کو یزید کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت سنیے گا، اللہ فرماتا ہے قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، رجس و غضب۔ یہ غضب کیا ہے؟ جس پر غضب ہو اسے مغضوب کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ مغضوب۔ قرآن مجید کی پہلی سورت 2 طبقوں کا ذکر ہے۔ کتنے طبقوں کا جی؟ ایک وہ طبقہ جن کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا، اور ایک وہ طبقہ جن سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، جن سے دور رہنے کا حکم دیا گیا اور جن کے قریب ہونے کا حکم دیا وہ کون ہے؟ آپ ہر روز نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آگے کون سے طبقے کا ذکر ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ربا سونیا ان کا راستہ دے دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اچھا انعام کن پر ہوا؟ 5واں پارہ پڑھیے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر انعام ہوا ہے ان میں سے ایک طبقے کو شہید بھی کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے گا اگر عام شہید کا راستہ مانگنا ضروری ہے تو جو شہیدوں کا سردار ہے اس کے راستے کا علم کیا ہوگا؟ آگے اللہ پاک نے فرمایا اچھا مانگ تو لیا ہے، بچنا بھی ہے۔ بولا کس سے بچنا ہے؟ غیر المغضوب
علیہم الضالین کا دو راستوں پہ نہیں آنا، ایک جن پر غضب ہوا ہے۔ یا اللہ غضب کن پہ ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، رجس و غضب، جہاں رجس ہوتا ہے وہاں غضب ہوتا ہے، جہاں رجس ہوتا ہے وہاں غضب ہوتا ہے، اور جہاں انعام ہوتا ہے وہاں طاہر ہوا کرتے ہیں، وہاں طاہر ہوا کرتے ہیں، وہاں طہارت ہوتی ہے۔ فیصلہ ہو گیا لوگوں، طاہروں کا راستہ مانگا کرو اور جن پہ غضب ہوا ہے ان کے راستے سے بچا کرو۔ اچھا دیکھیے پھر غلط دوالین، دوال کس کو کہتے ہیں؟ گمراہوں کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا جتنے گمراہ ہوئے نا، کتنے گمراہ ہوئے، اچھا یہ گمراہ کون ہے؟ گمراہ کون ہے؟ اب قرآن حدیث پاک سنیے، میرے آقا نے فرمایا، یا اپنے امتیوں سے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، اے میرے امتیوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ دو وزنی، اچھا وزنی بھی عربی صاحب دو طرح سے، کسی پر قرآن وزنی لگتا ہے اور کسی پر آل وزنی لگتی ہے۔ اچھا خاص مہینہ آ جائے تو لوگوں پر آل بھاری ہو جاتی ہے، آل بھاری ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے وزنی کس اعتبار سے کہا؟ ایک قرآن اور ایک آل، قرآن بھی وزنی ہے۔ اچھا یہ قرآن کتنا وزنی ہے؟ یہ قرآن میرے سامنے ہے، اگر اس کو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر کاغذ کے اعتبار سے، کاغذ کے اعتبار سے کتنا وزنی ہوگا جی؟ کلو کا ہوگا، 1.5 کلو کا ہوگا۔ اچھا اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تمہارے اندر وزنی چیزوں کو، اچھا آقا وزنی کہتے ہیں اور یہ قرآن جو ہے یہ تو 1.5 کلو کا ہوگا، پھر وہ وزن کون سا ہے؟ وہ وزن ہم نے پھر قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا تو کتنا وزنی ہے؟ قرآن مجید نے خود ہی بتا دیا کہ میں کتنا وزنی ہوں۔ یہ میرے سامنے آیت کریمہ ہے، قرآن کا کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن بڑا وزنی ہے، قرآن بڑا وزنی ہے، اس کا نور بڑا وزنی ہے، اس کی تجلیات بڑی وزنی ہے۔ اچھا دوسرا وزنی کس کو کہا لے؟ محمود کو۔ کتنے وزنی ہے؟ حضرت علی اصغر کو لے رہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کے بچے کا اگر ظاہری وزن کو کیا جائے کہ کتنے کلو کا ہوگا؟ 2 کلو کا، 3 کلو کا، 4 کلو کا ہوگا۔ وہ وزن کون سا ہے؟ وہ وزن کیڑا ہے؟ یہ وزن تو پتہ چل گیا نا، یہ وزن کون سا ہے؟ وہ وزن کون سا ہے؟ حدیث پاک میں امام قرطبی نے اس کو نقل کیا، آیت درود کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو فرشتے لے کے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، سامنے کملی والا حضور پوچھیں گے بھئی کتنے لے کے چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، یہ دوزخ کی ہے، اس کو دوزخ کی طرف۔ حضور فرمائیں گے اچھا ایسا کرو اس کا وزن دوبارہ کیا جائے، اس کا وزن دوبارہ کرو، پلڑا تیار ہوگا، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا، حضور جیب میں سے پرچی نکالیں گے۔ امام قرطبی فرماتے جیب سے پرچی نکالیں گے، پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا اے غریب نواز آپ کون ہیں؟ لجپال آپ کون ہیں؟ اس کیفیت میں میرا ساتھ دے رہے ہیں؟ آقا فرمائے گا نا نبیوں کا، پہچان میں تیرا نبی ہوں۔ آقا یہ کیا ڈالا ہے؟ یہ جیب سے کیا نکالا؟ کہ وہ درود جو تم مجھ پہ پڑھا کرتا تھا، یہ وہی درود ہے۔ اچھا درود کس طرح پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد۔ ایک پرچی پر درود لکھا ہو تو وہ پرچی جو ہے کتنا وزنی بن جائے مجھے بتاؤ۔ جس پرچی پر آل محمد کا ذکر ہو اگر وہ پرچی وزنی ہے تو محمد کی آل کتنی
بدنی ہوگی بتائیے حضور کی آل کتنی بدنی ہوگی, آقا کی آل کتنی بدنی ہوگی. آقا فرماتے میں دو بدنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان اخذتم بہما, اگر تم نے اس کو پکڑ لیا, لن تدلوا بعدی, تم میرے بعد کبھی گمراہ, بلد دوالین پہ غور کرنا ہے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ ہوا گمراہ کون ہوتا ہے اور کون بچتا ہے؟ جو پاکوں کے ساتھ رہتا ہے گمراہ نہیں ہوتا, جو رزق کے ساتھ رہتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. وہ گمراہ, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یزید خود بھی گمراہ تھا, اب جو اس کی حمایت کرتا ہے, اس کا دم بھرتا ہے, اس کی خیرخواہی کرتا ہے, وہ بھی گمراہ ہے. کیونکہ جیسے امام ہوگا ویسے مقتدی ہوگا. وہ جو بدبخت تھا. اچھا ایک بار پھر آتے ہیں قرآن پاک کی طرف. جہاں رجس کا ذکر وہاں نجاست کا ذکر, وہاں یزیدیت ہے, اور جہاں تطہیر کی بات ہے وہاں حسینیت ہے. ایک آیت کریمہ اور ہے قرآن مجید کی, وہ بھی پڑھیے گا ذرا. اس میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. ادھر کہا تھا لا یؤمنون, رجس کے ساتھ کہا کہ ایمان والے نہیں ہیں, ادھر کا عقل والے بھی نہیں ہیں. اللہ عقلوں پہ پردے ڈالتا ہے, ان کو مان نمازوں کا ہوتا ہے, مان روزے کا ہوتا ہے, مان حج کا ہوتا ہے, مان زکوٰۃ کا ہوتا ہے. تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ اعمال برباد کر دیتا ہے, ان کو عقل ہی نہیں ہوتی, لٹ چکے ہوتے, عقل نہیں ہوتی. اچھا ایک آیت اور بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اگر حسینیت تلاش کرنی ہے اور یزیدیت ڈھونڈنی ہے تو ڈھونڈو. مولا کہاں ملے گی؟ فرمایا دیکھو مولا کہاں, بل عصری ان الانسان لفی خسر. ادھر خسارہ کہا ہے, یا اللہ خسارے والے, اب نفع والے کون ہیں؟ نفع والے کدھر ہیں؟ قرآن پہ کبھی غور کریں. نفع والے کہاں ملیں گے؟ کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہائے ہائے ہائے, حق صبر, حق صبر. اگر چاہتے ہو نا نفع والوں کو ڈھونڈنا, دو ایڈریس ہیں. کہاں ملیں گے؟ کہاں جدھر حق ہے اور جدھر صبر ہے ادھر نفع والے ہوں گے, جدھر جبر ہے اس میں نقصان والے ہوں گے. جبر کدھر تھا, صبر کدھر تھا, ظلم کدھر تھا, امن کدھر تھا؟ ہم نے کہا مولا کوئی اور نشانی, کہا وہ دیکھ لو قرآن مجید کا دوسرا باب. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ. دو چیزیں اکٹھی ہیں, بالصبر والصلاۃ. ان اللہ ربا سونیا, پہلے دو کا ذکر کیا, نتیجے پہ ایک کی بات کر دی. کہا یہی تو نتیجہ دینا ہے نا, نتیجہ تب نکلے گا نا جب خاص ذکر ہوگا. مولا دو کا ذکر, اگر نماز کا ذکر بھی کر دیتا لوگ پریشان ہو جاتے. نماز دونوں جانب تھی, سجدے دونوں جانب تھے, رکوع دونوں جانب تھے, التحیات دونوں جانب تھی, سبحان ربی العظیم دونوں جانب تھی, سبحان ربی الاعلیٰ دونوں جانب تھے, مگر اللہ دونوں جانب نہیں تھا. یہ قرآن کہتا اللہ کدھر تھا؟ ان اللہ مع صابرین. کا اگر رب کو پانا ہے نا, اللہ ادھر تھا جدھر صبر والے تھے, اللہ ادھر تھا جدھر صبر والے تھے. جہاں صبر تھا وہاں رب تھا, جہاں صبر تھا وہاں حسین تھا, جہاں صبر تھا اکبر تھا, جہاں صبر تھا وہاں اکشتر تھا, جہاں صبر تھا وہاں عون تھا, جہاں صبر تھا وہاں محمد تھا, جہاں صبر تھا وہاں عباس تھا, جہاں صبر تھا وہاں زینب تھی. اور جدھر صبر ہوتا ہے وہی رب ہوا کرتا ہے. اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اور آخری بات, آیتیں بڑی ہیں لیکن چونکہ موسم بھی تقاضے کر رہا ہے, ایک آیت اور ہے, یہ دیکھ لیجئے, انا آتینا کل کوثر. ٹھیک ہے جی,
کل کوثر، کوثر بھی یاد نقطہ یاد رکھنا ہے. آیت پہلی ہے ختم ہوتی ہے کل کوثر. اینڈ والی آیت ان شانیک هو الابتر. کوثر ابتر، کوثر کدھر تھا اور ابتر کدھر تھا؟ کوثر کس کو کہتے ہیں، ابتر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسل قیامت تک زندہ رہے اسے کوثر کہتے ہیں، جس کی نسلیں مٹ جائے اسے ابتر کہا جاتا ہے. اسے ابتر کہتے ہیں، اسے ابتر کہتے ہیں. آیا تھا مٹانے کے لیے، خود مٹ گیا. اچھا ایک بات بتاؤں، جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا یزید کی طرف کتنے تھے اور امام حسین کی طرف کتنے تھے؟ یہاں پہ ریشو ایوریج نکالتے ہیں. ادھر یزید کی طرف 95% اور حسین کی طرف 5%. آج کثرت کس کے ذکر کو ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں تو 95% کس کا ذکر ہو رہا ہے، 100% کس کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیے امام حسین، آپ کا نام اصل میں تھا جعفر. کیا نام تھا جی؟ جعفر. اللہ نے نام حسین رکھ دیا. امام حسن کا اصل نام تھا حمزہ، اللہ نے نام حسن رکھ دیا. امام حسین کا جب تک نام نہیں آیا تھا، حسین جب تک نام، اس سے پہلے تاریخ عرب میں کسی کا نام حسین تھا ہی نہیں. پہلے نام نہیں تھا. جب سے حسین کا نام آ گیا ہے آپ کو ہر گاؤں میں، ہر بستی سے یا کوئی غلام حسین ملے گا یا کوئی محمد حسین ملے گا. بتا عروج کس کے ذکر کو ہے، کمال کس کو ذکر کے ہے، بلندی کس کے ذکر کو ہے، رفعت کس کو ذکر کے ہے. کوئی یزید کا نام رکھنا پسند کرتا ہے؟ نہیں رکھتا نا. قدم قدم پہ جس کا نام رکھنے کو لوگ فخر کرتے ہیں اسے حسین کہا جاتا ہے. ان شانیک هو الابتر. اچھا کوثر، ایک اور بات ہے. کوثر کوئی کہے نہیں جی کثرت ظاہری طور پر تو یزید کے پاس تھی نا. فوج زیادہ کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس تھی. ہتھیار کس کے پاس تھے؟ یزید کے پاس تھے. مال کس کے پاس تھا؟ مال کس کے پاس تھا؟ اور کمال کس کے پاس زیادہ؟ اچھا دو کثرتوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے. قرآن کا بھی پڑھا کرے، حسینی بن کے پڑھا کرے، آپ کو قرآن خود باتیں کرے گا آپ سے. اچھا دو کثرتوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر. یہاں بھی کثرت ہے مگر وہ کثرت جو برباد کر دیتی ہے، وہ کثرت جو تباہ کر دیتی ہے. اور ادھر کا انا اعطیناک الکوثر. ایک کثرت میں عطا تھی، ایک کثرت میں وبا تھی. جس کثرت میں وبا ہے اسے یزیدیت کہتے ہیں، اور جس کثرت میں عطا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسینیت کہتے ہیں، اسے حسینیت کہتے ہیں. اچھا کثرت کون سی تھی یزید کے پاس؟ بڑی کثرت تھی جی، بڑی کثرت. کثرت ذلت کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس. کثرت زوال کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس. کثرت بدبختی کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس. کثرت نفرت کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس. کثرت جبر کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس. اور کثرت صبر کس کے پاس تھی؟ کثرت عطا کس کے پاس تھی؟ حسین کے پاس. کثرت کمال کس کے پاس تھی؟ حسین کے پاس. کثرت رفعت کس کے پاس تھی؟ حسین کے پاس. کثرت طہارت کس کے پاس تھی؟ کثرت طہارت کس کے پاس تھی؟ حسین کے پاس. جس کا بابا بھی طاہر، جس کی اماں بھی طاہر، جس کا نانا بھی طاہر، جس کا بھائی بھی طاہر، جس کی بہن بھی طاہر. تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو گواؤ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے. ایک فکرہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے کہا تھا کہ یزید مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہے. حسین آج بھی زندہ ہے. اور یزیدیت کیا تھی؟ جو سر جھکانے آئی تھی.
حسینیت کیا ہے؟ جو سر اٹھا ہوا ہے، جو سر اٹھا ہوا ہے، اور وہ سر ہمیشہ اٹھا رہے گا، وہ سر ہمیشہ بلند رہے گا۔ جب امام عالی مقام کا سر انور، ابن کثیر لکھتے ہیں سر انور جو تھا شام کے بازار سے گزر رہا تھا، تو ایک عورت قرآن پڑھ رہی تھی، ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، آیت پڑھ رہا تھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیت پڑھ رہا تھا اصحاب کہف والی۔ کون سی جی؟ اصحاب کہف والی آیت وہ پڑھ رہا تھا۔ ادھر سے حسین کا سر بولتا ہے، سر بولتا ہے، یزید زندہ ہو کر بھی مردہ تھا اور حسین شہید ہو کر بھی زندہ تھا۔ سر بولتا ہے۔ سر حسین نے کیا کہا؟ او اصحاب کہف کی گلا کرنا لیا، ساڈے واقعے نو نہیں تک رہا، یہ ان سے بھی عجیب تر ہے، یہ ان سے بھی عجیب تر۔ اچھا وہ کیا عجیب تر ہے بابا؟ اہل محبت نے کیا بات؟ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یہاں نقطہ دیا ہے کہ اصحاب کہف سے امام حسین کا واقعہ عجیب تر کیوں ہے؟ عجیب تر کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس وقت ظالم بادشاہ تھا اصحاب کہف کے دور میں، جس کا نام تھا دقیانوس۔ اس کے ظلم سے تنگ آ کر انہوں نے بستی چھوڑ دی، غار میں چلے گئے، تنگ آ کر راہ رخصت اختیار کی، عزیمت کی راہ اختیار نہیں کی۔ جو ظالم بادشاہ سے تنگ ہو کر بستی چھوڑ کر غار میں جائیں انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ جو ظالم کے دربار میں للکار للکار کر کہے میں حسین کی بہن ہوں، اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے، اسے سیدہ زینب کہتے ہیں، اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ حسینیت کو قیامت تک کے لیے اور عروج جس نے بخشا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکی است رقم کرد حسین و دیگر زینب۔ ایک باب وہ ہے جو حسین نے رقم کر دیا ہے، اور دوسرا باب وہ ہے جو سیدہ زینب نے رقم کیا۔ مدینہ سے لے کر کربلا تک جس نے صبر کی انتہا کر دی اسے حسین کہتے ہیں، اور کربلا سے واپسی مدینہ تک جس نے صبر کی انتہا کر دی اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے، اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ باتیں بڑی تھی لیکن یہاں تک قبول فرمائیں۔ اس موسم کی شدت میں اللہ پاک آپ کا سبقانہ قبول فرمائے۔ جتنے بھی احباب تشریف لائے اللہ پاکوں کے ذکر کا واسطہ سب کے قدم قدم پہ برکت عطا فرمائے۔ اپنے گھروں میں حسین حسین کرو، اپنے گھروں میں ذکر حسین کی محفلیں سجاؤ، اپنے بچوں کی گھٹی میں حسین کا ذکر شامل کر دو، اپنی نسلوں کو حسین پاک کا ذکر سکھاؤ، تاکہ کل آنے والے وقت میں ہماری نسلیں یزیدیت کے پیچھے نہ لگیں، حسینیت کو اپنا رہبر و امام مانے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے اس پیغام کو اللہ تعالیٰ اور بلندیاں عطا فرمائے۔ نگر نگر میں گلی گلی میں ذکر حسین کے چرچے ہو رہے ہیں۔ میں بارے دیگر محترم رمضان عربی صاحب، بھائی طاہر صاحب کو اور جتنے بھی ان کی ٹیم کے دوست ہیں، محترم ریاض صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ ہر سال کی طرح یہ تھوڑا سا ڈگمگا رہے تھے، تو ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے کہا کہ آپ شروع کریں، انشاءاللہ میں خصوصی ماشاءاللہ جس بھائی نے تعاون کیا ہے اللہ پاک اس کو بھی برکت نصیب فرمائے۔ یہ ذکر کا لمحہ لمحہ اللہ اس کو اجر نصیب فرمائے۔ اس پوری بستی پر اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔